نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل بحمداللہ تعالیٰ ہم نے تیسرے پارے میں تیسری سورہ مبارکہ آل عمران اس کو شروع کیا تھا، اور تیسری آیت کریمہ جو ہے وہاں تک ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جو کتاب قرآن ہم نے آپ پر نازل کی یہ حق کے ساتھ نازل کی، اور یہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے اتری، اور اسی نے ہی تورات اور انجیل کو اتارا۔ تو ہم نے کل یہاں پر بات ختم کی تھی کہ موجودہ زمانے میں جو تورات اور انجیل موجود ہیں یہ حقیقت میں الہامی کتابیں نہیں ہیں، یہ بعد میں لکھی گئی۔ ہاں، اس میں کچھ ایسے احکامات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر اتارے گئے، اور کچھ احکامات ایسے موجود ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتارے گئے۔ تو یہ قرآن جن تورات اور انجیل کی بات کر رہا ہے وہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، اور انجیل وہ عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ آج کے دور میں ان کے دونوں کا وجود باقی نہیں ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 4 میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ جیسے اس سے قبل لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس نے کتابیں اتاری، اور اب اسی طرح وانزل الفرقان، اس نے حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا، فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والے کو، فرقان کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے فرق کرنے والا، حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا۔ تو قرآن کریم کو اللہ کریم نے فرقان کہا کہ یہ کتاب جو میں نے نازل کی ہے میرے حبیب تیری ذات پر وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی، یہ ایک صفت ہے قرآن کریم کی۔ اور بعض روایات میں معجزات کو بھی فرقان کہا جاتا ہے کہ معجزات بھی ایک ایسی اللہ کریم کی اپنی نبیوں پر نعمت ہوتی ہے کہ وہ بھی حق اور باطل میں فرق کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر جو تفاسیر کی کتابوں میں لفظ فرقان کی نسبت کی گئی وہ قرآن کریم کی طرف کی گئی کہ یہ کتاب ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے اور فرق کرنے والی ہے۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو نازل کیا کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سنگین عذاب ہے، اور اللہ بڑا غالب انتقام لینے والا ہے۔ کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کتابیں جو میں نے نازل کی، جو پہلے تھی وہ بھی میں نے نازل کی، اب قرآن کو بھی میں نے ہی نازل کیا، اور قرآن کو اس صفت کے ساتھ میں نے بنا کر بھیجا کہ وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اب قرآن کے آ جانے کے بعد اور صاحب قرآن کی زبان سے میرا کلام سن لینے کے بعد بھی اب جس بندے نے انکار کیا اور اپنی ہٹ درمی پر رہا، انکار کرتا رہا، کفر پر ڈٹا رہا، تو وہ جان لے کہ ان کے لیے سنگین عذاب ہے۔ اور دوسری اللہ کریم نے یہ بات فرمائی کہ میں بہت بڑا غالب انتقام لینے والا ہوں، یعنی کہ جب اللہ کریم انتقام لینے پر آتا ہے تو کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی۔ عزیز ذو انتقام، غلبے والا بھی وہی ہے، اور ذو کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے جیسے ذو فضل کہا جاتا ہے، بہت فضل والا، تو یہاں ذو انتقام فرمایا کہ بہت زیادہ انتقام لینے والا، حد درجہ انتقام لینے والا، کہ جب وہ انتقام لینے پر آتا ہے تو پھر کسی کی طاقت اس کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی۔ تو یہ وارننگ دی گئی اہل نصارہ کو، اہل یہود کو اور مشرکین کو کہ بعد آ جاؤ،
میرا محبوب بھی آیا، حق کو ساتھ لے کر آیا، اور عیسائیوں اور یہودیوں کو یہ کلام کیا کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ اور جتنے واقعات قرآن کریم میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کریم نے بیان فرمائے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہو، وہ سارے واقعات یہودیوں کی کتابوں میں نقل تھے، لیکن محض ہٹ درمی کی وجہ سے اس کو ماننے کے لیے تیار، یہ جانتے تھے کہ قرآن بھی حق ہے اور یہ نبی بھی حق ہیں، لیکن اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ اگر تم اب بھی نہ مانے تو یاد رکھو، ایک تو سخت عذاب تم کو دوں گا، اور دوسرا جب میں انتقام لینے پر آؤں گا تو میں بہت بڑا انتقام تم سے لوں گا، اور غالب انتقام لینے والا میں ہوں، یاد رکھو۔ پھر اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور یقیناً اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، کہ تم ظاہر ہو کر کرو دشمنی یا چھپ کر کرو دشمنی، اللہ کے ہاں کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ ذات کائنات کے ہر ایک ذرے کو دیکھتی ہے اور ہمہ وقت دیکھتی ہے، کیوں کہ نہ وہ سوتا ہے اور نہ اس کی آنکھ جھپکتی ہے جی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کوئی مخفی تیری بات رہ نہیں سکتی۔ کہ جو منافقین تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، نمازیں پیچھے پڑھتے تھے، لیکن دل میں کفر تھا، دل میں، ان کو اللہ کے مداس فرما رہے ہیں کہ تم چھپ کر جو کرتے ہو نا، وار کرتے ہو میرے ماننے والوں پر، میرے محبوب پر، کوششیں کرتے ہو ان کو خراب کرنے کی، تو یاد رکھو کہ مجھ سے تمہارا کوئی بھی عمل چھپا نہیں رہ سکتا۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اب اللہ کریم نے یہاں اپنی ایک اور صفت بیان فرمائی، اور یہ کلام کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو یہودی نصارہ جو آئے تھے نا آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس پیرائے میں یہ آیت جو ہے نا سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ تو اللہ کریم نے یہاں جو مضمون شروع کیا وہ ہے کہ وہی ذات ہے جو رحموں میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں وہ ذات ہوں کہ جو رحموں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ اب 5.5 ارب کی آبادی ہے اس وقت، 5.5 سے 6 ارب انسان موجود ہیں اس زمین پر، کسی کا چہرہ کسی کے ساتھ ملتا نہیں ہے، آنکھ جدا، ناک جدا، ہونٹ جدا، چہرے کا رنگ جدا، قد جدا، کاٹ جدا، جسہ جدا، کوئی ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ملتا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ میری ذات ہے جو تیری شکل و صورت کو تیرے ماں کے پیٹ کے اندر ہی بنا دیتا ہے، وضع کر دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے نا، آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش ماں کے پیٹ میں پوری کی جاتی، یہ کہ 9 ماہ کم و بیش 9 ماہ کا عرصہ جو ہے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور 9 ماہ کے بعد اللہ نے نظام بنایا ہے وہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن تک وہ نطفہ رہتا ہے، ایک غلیظ پانی جو ہے نا وہ اکٹھا ہوا رہتا ہے نطفے کی شکل میں، 40 دن، 1 ماہ اور 10 دن۔ پھر اتنے ہی دنوں تک مدغہ، چبایا ہوا گوشت، جیسے گوشت کو چبایا ہوا ہو نا، گوشت کا ٹکڑا چبایا ہوا، مدغہ اس کو کہتے ہیں، اس کی شکل میں وہ رہتا ہے۔ پھر ایک فرشتہ 4 باتوں کا حکم لے کر بھیجا جاتا ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کیا کہ اس کا رزق، اس کی عمر لکھ دے، اور یہ بھی لکھ دے کہ یہ بدبخت جہنمی ہے یا خوش بخت جنتی ہے۔ پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے 4 ماہ کے بعد، 4تھے مہینے میں ساری تقدیر لکھوانے کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے، یعنی کہ پہلے لکھا جاتا ہے کہ یہ کب مرے گا، یہ کتنا کھائے گا، یہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، اور 4 ماہ کے بعد بچے میں جان پڑ جاتی ہے، پھر اس کے نین و نقش سنوارے جاتے ہیں،
پہلے کان نکلتے ہیں، پھر آنکھیں نکلتی ہیں، اس طرح ہونٹ بنتے ہیں، ناک بنتا ہے، ہاتھ بنتے ہیں، پاؤں بنتے ہیں، ایک پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے۔ اور 9 ماہ کے لگ بھگ کچھ دن اوپر یا کچھ دن کم، جیسے اللہ کی منشا ہو، انسان کی شکل جو ہے اللہ کریم مکمل فرما دیتے ہیں اور پھر اس کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ میں ہوں۔ اب کائنات میں کوئی ایک شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ انسان کو بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، انسان ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتا۔ جیتا جاتا بچہ بنانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ پھر اس کا زندگی کا بڑھوتری کا انداز دیکھیں نا، کون سی شے ہے جو ایک چھوٹے سے بچے کو ایک کڑیل جوان بنا دیتی ہے؟ تو کوئی طاقت تو ہے نا، اس سارے نظام کو چلانے والی کوئی طاقت تو ہے نا۔ اللہ کہتا ہے وہ میں ہوں، اور اس کے مقابلے میں کوئی آج تک یہ نہیں کہہ سکا کہ نہیں خدا نہیں ہے، کوئی اور ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ خدا کے ساتھ دوسروں کو جوڑ رکھا ہے، بتوں کو جوڑ رکھا ہے کہ یہ بھی ہمارے خدا ہیں، وہ خدا ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ جس کو ہم مشرک کہتے ہیں نا، مشرک اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ جھوٹے خداؤں کو بھی مانتے ہیں۔ کافر جن کو ہم کہتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ پڑوس میں انڈیا والے جو ہیں، وہ کالی ماں دیوی ماں جس کی بھی پوجا کریں لیکن وہ بھگوان کے انکاری نہیں ہیں۔ سکھ کمیونٹی ہے، وہ جس کی بھی بابا گرو نانک کی کریں پوجا کریں، جس کی بھی کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ تو اس ذات کو سارے ہی مانتے ہیں، ماں سوائے چند لوگوں کے جو کہتے ہیں یہ زمین اور آسمان اپنے آپ بن گئے، اٹ سیلف بن گئے، ایک دھماکہ ہوا اور سارا کچھ بن گیا۔ وہ چند لوگ ہیں جن کی پرسنٹیج بھی نکالی نہیں جا سکتی۔ باقی کسی کا کوئی مذہب ہے، کسی کا کوئی دین ہے، کسی کا کوئی مسلک ہے، کوئی کفر پہ ہے، شرک پہ ہے، وہ اللہ کی ذات کو سارے مانتے ہیں کہ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ ایون یہاں تک کل ہم نے جو بات کی تھی کہ وہ جو نراج نجران سے بڑے بڑے آئے تھے، ان کے پادری، وہ بھی مانتے تھے اس بات کو کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ ایک تو تیری صورتیں میں طے کرتا ہوں کہ کیسا میں نے پیدا کرنا ہے۔ ماں باپ کالے بھی ہوں تو بچہ سفید پیدا کر دیتا ہے، جی کوئی بچہ ماں پہ چلا جاتا ہے، کوئی باپ پہ چلا جاتا ہے، کوئی دادے پہ چلا جاتا ہے، کوئی نانے پہ چلا جاتا ہے۔ یہ سارا معاملہ اللہ کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں، اس میں کسی اور کا کمال نہیں ہے، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے صورت بنا دیتا ہوں۔ اور اس کے سوا پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی لائق کے پرستش نہیں۔ اب جس نے تجھ کو پیدا کیا تو یہ خوبصورت شکل عطا فرمائی، اس کے سوا کسی کو لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی پوجا کی جائے۔ اور وہ بڑا غالب و بڑی حکمت والا ہے۔ ایک تو غلبہ بھی اس کا ہے، تسلط بھی اسی کا ہے، جو ڈیل دے رکھی ہے نا اس نے اپنی، اس کی مرضی میں اس نے ڈیل دے رکھی ہے۔ اگر وہ ہمیں کھینچنا چاہے تو کوئی امر مانع نہیں ہے، غالب ہے، غلبہ رکھتا ہے، ہر قوت رکھتا ہے، ہر طاقت رکھتا ہے، بس اس نے ڈیل دے رکھی ہے کہ جا موج کر، نظام چلا اپنا زندگی کا، لیکن یہ یاد رکھ کہ پلٹ کر تو نے میری طرف آنا ہے۔ غلبہ ہونے کے باوجود لچک دے رکھی ہے، اس کو ہم اپنی طاقت سمجھتے ہیں کہ میں بڑا طاقتور ہوں، حقیقت میں طاقت اسی کی ہے، غلبہ اسی کا ہے، بس وہ جو اس نے ڈیل دے رکھی ہے نا اس نے ہمارا دماغ خراب کر رکھا۔ جب وہ کھینچتا ہے نا کبھی زندگی میں تو پھر انسان چیختا ہے، بلبلاتا ہے۔ اللہ کریم محفوظ رکھے۔ آگے اللہ کی مثال فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہہ، کہ اللہ کی مثال فرماتے ہیں کہ وہی ذات ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی، جس میں کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ دو قسم کی آیات کریمہ جو ہیں وہ قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر کیا، ایک محکمات اور ایک متشابہات۔ محکمات جو آیات ہیں وہ یہ آیات ہیں جن میں واضح حکم ہو، جس کی کوئی دوسری تعبیر یا تعویل کی نہ جا سکی ہو، وہ احکامات، ان کو محکمات کہتے ہیں۔ اسی سے حکم ہے کہ جس نے احکامات کو واضح کر دیا، ایسی آیات، تو اس میں تو کوئی شک و شبے والی بات
رہ نہیں سکتی، اس میں کوئی عذر باقی بچتا ہی نہیں۔ اب دوسری آیات ہیں وَأُخُرُ مُتَشَابِهَاتِ، دوسری جو ہیں وہ متشابہات ہیں۔ یہ اشتباہ سے لفظ ہے متشابہات۔ اشتباہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا کلام، ایسی بات، ایسا لفظ جس کے کئی معنی نکل سکتے ہوں، اشتباہ پایا جاتا ہو کہ کلیئر کٹ بات جو ہے نا اس میں موجود نہ ہو، تو اس میں تعویلیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں، اس میں تعویلیں کی جاتی ہیں۔ اب تعویل جو کرنا ہے نا قرآن کریم کی متشابہات آیات کے متعلق، اس سے بھی منع فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس قرآن کی جو معاملہ ہے، ایک تو محکمات تو ہوگی، کلیئر ہو گیا، اس میں تو انسان کو شک نہیں ہے، متشابہات میں شک آتا ہے نا۔ مثلا یہ کہ اللہ عرش پر استوا کیے ہوئے ہیں، اللہ عرش پر استوا کیے ہوئے ہیں، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، بات سمجھ جاتی ہے، لیکن کیسے دیکھتا ہے، کیسے سنتا ہے، کیسے وہ بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے اشتباہ اس میں پایا جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں جو بتا سکے کہ اللہ کیسے دیکھتا ہے، اللہ کیسے سنتا ہے، اللہ کی شکل و صورت کیا ہے، اللہ بیٹھتا کیسے ہے، استوا کیسے ہے، اس کا عرش کیسا ہے۔ یہ سارے جو معاملات ہیں نا، اس طرح کا جو کلام قرآن کریم میں پایا جاتا ہے، وہ اشتباہ جس میں پایا اسے متشابہات کہا جاتا ہے۔ اس پر کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس پر کلام کرنے کی، جہاں جا کر تیری عقل کی سرحد ختم ہو جائے وہاں سے آگے حکم یہ ہے کہ ایمان رکھ بس۔ کیوں؟ جو تیری سمجھ میں آ گیا وہ قرآن کا اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کا، اس پر تو نے ایمان لے کر آیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب جو تیری سمجھ سے بالا ہے وہ بھی تجھے ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تو یہودی اور عیسائیوں کی طرح کچھ کو مان لے کچھ کو چھوڑ دے۔ تو متشابہات کے متعلق یہ حکم ہے کہ جہاں تیری عقل ختم ہو جائے وہاں پر سوچنا حرام ہے، سوچنا حرام ہے۔ اگر اللہ نے صاف بات کرنی ہوتی تو ساری کی ساری محکمات اتارتا، ساری بات کھول کر بیان کرتا نا۔ کچھ معاملات اللہ نے مخفی رکھے، کچھ اپنے رسولوں کو بتا دیتا ہے، کچھ وہ بتاتا نہیں۔ کیوں کہ انسان کی عقل اتنی طاقت ہی نہیں رکھتی کہ اللہ کے معاملات کو سمجھ سکے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے یہاں پر حکم دیا کہ جو متشابہات ہیں نا ان کے متعلق آقا نے فرمایا کہ جستجو نہیں کرنی چاہیے بندے کو۔ جستجو جو ہے نا انسان کو وہ خراب کرے گی، اور شیطان ساتھ جب جڑے گا تو انسان کے ایمان کا بیڑا غرق کر دے گا۔ دو قسم کے آیات ہیں، ایک محکمات اور ایک متشابہات۔ یہی بات کو ختم کریں گے، اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل اسی آیت کریمہ کو لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔